السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وقال اللہ تعالی اذن وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناها تدمیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل یبتلی الرجل بحسب دینہ۔ وقال اذن ان من اعظم البلاء اعظم الجزاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور ہو سکتا ہے خواتین تک بھی یہ آواز پہنچ رہی ہو۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، وہ دین اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع ہے۔ تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے۔ سوچنے سمجھنے کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور وہ ہیں اللہ کی آزمائش اور عذاب میں فرق۔ اور یہ فرقوں کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ جس طرح سے توحید اور شرک کے فرقوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی توحید اور شرک کے فرقوں کو نہ سمجھ سکے تو اس سے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ شرک سے بچے گا۔ جس طرح سے حلال اور حرام کے فرقوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ حلال کہتے کس کو اور حرام کہتے کس کو ہے، جائز اور ناجائز کے فرقوں کو سمجھنا ضروری ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے آزمائش اور عذاب کے فرقوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے علماء کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے اس عنوان اور موضوع کو جس شد و مد کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت تھی، تو اس عنوان اور موضوع کا ایسا لگتا ہے کہ اس حیثیت سے امت کو سمجھایا نہیں گیا۔ اس لیے بہت سارے مسلمان آزمائش کو عذاب سمجھ لیتے ہیں اور عذاب کو آزمائش سمجھ لیتے ہیں، جبکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آزمائش دین پر قائم رہنے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور عذاب دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں آتا ہے۔ تو بہت بنیادی فرق ہے۔ تو اللہ کی جو سنت ہے آزمائش کے حوالے سے، اس کو بھی سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ لازمی قانون ہے، لازمی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ بڑا امتحان تو انبیاء کا لیا گیا۔
عام سے عام انبیاء کا جو امتحان لیا گیا تو اس کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ ایمان میں سچے یا جھوٹے، آزمائش اس لیے بھی آتی ہے کہ ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا جائے۔ عام ایمان والوں کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس میں سچے کتنے ہیں، جھوٹے کتنے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی جو آزمائش ہوئی ہے یا ہوتی ہے تو ان کے مقام اور مرتبے کی بلندی کے لیے، ورنہ جن کے متعلق اگر اللہ کو یہ شبہ ہو کہ شاید یہ جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت یہ نہیں عطا کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے، ای الناس اعظم بلاء، انسانوں میں شدید ترین بڑی آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سب سے بڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اور پھر انبیاء کے جو مثل ہوتے ہیں، انبیاء کے طریقے پر انبیاء کے قریب جو ہوتے ہیں ان کی آزمائش شدید ہوتی ہے۔ یبتلی الرجل بحسب دینہ، آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، آدمی کا امتحان لیا جاتا ہے اس کے دین کی بقدر دین کے سبب۔ ایمان میں اس کا جتنا زیادہ دعویٰ مضبوط ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، تو اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم البلاء اعظم الجزاء، بڑی آزمائش کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو قانون ہے اہل ایمان کے حوالے سے، آزمائش، صبر، انعام۔ پوری انبیاء کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ اللہ کی سنت پر، اللہ کے اس قانون پر قائم ہے۔ آزمائش، پھر اہل ایمان کی طرف سے صبر کا مظاہرہ، اور پھر اللہ کی طرف سے انعام۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تاکید کے ساتھ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور جہاں سے یہ خطاب کا آغاز ہوا ہے اہل ایمان مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یعنی اس سے پہلے کی جو دو آیتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، مدد چاہو، مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے معنی ہے دین کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کرنا، اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرنا، اور اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں جو تکلیفیں پہنچے ان کو برداشت کرنا، اس کا نام ہے صبر۔ لیکن تکلیف کی جو اعلیٰ صورت ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بتلا دیا، واضح کر دیا کہ دین اور ایمان کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ قتل کی تکلیف ہو سکتی ہے، قتل سے بڑھ کر تو اور کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اور ایمان کی بنیاد پر جو قتل ہوتا ہے، کسی کی جان لی جاتی ہے، کسی کو مارا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے مت کہو کہ وہ مر گئے، توہین ہے ان کے حق میں۔ یہ بھی مت کہو کہ ان کی موت ہو گئی، یہ کہنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اتنے معزز ہیں، اتنے محترم ہیں کہ ان کے لیے شہادت کی اصطلاح، شہید کی اصطلاح اسلام نے وضع کی ہے کہ انہوں نے گواہی دی ہے، اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے خون کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے، اس لیے ان کا نام ہی ہے شہید، شہادت۔ تو زیادہ سے زیادہ تکلیف جان جانے کی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان کر دیا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ،
اولین طور پر جو مخاطب ہے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہی قرآن مجید نازل ہوا، تو آپ کیسے غیر مخاطب ہو سکتے؟ اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول کے دور میں جتنے اہل ایمان تھے وہ اولین طور پر اللہ کے اس خطاب کے مخاطب تھے، اور اس کے بعد جتنے اہل ایمان آئے آج تک اور قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے وہ سب کے سب اس کے مخاطب ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، عربی سمجھنے والے اس انداز کو زیادہ سمجھیں گے، تاکید در تاکید کا انداز ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام تاکید اور نون تاکید، جس کے شروع میں لام ہو، جس لفظ کے شروع میں، اس میں تاکید کے معنی ہوتے ہیں، آخر میں اگر تشدید والا نون اگر ہے تو اس میں بھی تاکید کے معنی ہوتے ہیں۔ تاکید در تاکید کے ساتھ گویا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایمان کا دعوے دار ہو اور اس کی آزمائش نہ ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اگر صرف ضرور ایک ہی مرتبہ کسی مترجمین نے ترجمہ کیا، کسی مقررین نے صرف ضرور کہہ کے آگے بڑھ گیا تو آدھا ترجمہ کیا۔ ضرور دو مرتبہ ضرور کہنا پڑے گا۔ بغیر تاکید کے ساتھ بھی اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات ارشاد فرما دے تو وہ تاکید والی ہے، وہ توجہ والی ہے، اس لیے کہ خالق کائنات اور مالک کائنات کی وہ بات ہے، لیکن جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ کسی بات کو اگر دو مرتبہ کی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمائے تو سرسری میں اس کو نہیں لینا چاہیے، اس کو سرسری میں نہیں لے سکتے، سنجیدگی میں لینا ضروری ہے، سیریس لینا ضروری ہے۔ لیکن آج ہم نے تو یہی سمجھ لیا کہ سنجیدگی میں لینے والی باتیں تو دنیا کے حکمرانوں کی ہوتی ہے، سنجیدگی میں لینے والی باتیں وہ تو علماء کی ہوتی ہیں اور جماعتوں کی ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہے علماء کی باتیں، جماعتوں کی باتیں، تو یقیناً وہ بھی سنجیدگی میں لینے کی ہے اور لینا چاہیے، لیکن علماء سے زیادہ، جماعتوں سے زیادہ اللہ کی بات سنجیدگی میں لینے کی ہے۔ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، 5 ان کو پریشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں، 5 مصیبتیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمانے کا اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلی آزمائش، پہلا امتحان اہل ایمان کا جو لیا جاتا ہے وہ ڈر کے ذریعے سے۔ باطل پرست ڈراتے ہیں، مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، زخمی کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، وطن سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں، گھر سے بےہر کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، اور نہ کیا کیا دھمکیاں دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ وَأُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، مجھے اللہ کے سلسلے میں اتنا ڈرایا گیا، کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، اور اتنی مجھے ایذائیں دی گئی، کسی اور کو اتنی ایذائیں نہیں دی گئی، لیکن اللہ کے رسول نہیں ڈرے۔ امتحان کا مقصد، آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم آزمائش میں ثابت قدم رہیں کہ باطل پرست ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ تمام بڑائیوں کا ہم انکار کرتے ہیں، اس پر قائم رہے، نہ ڈرے۔ اور اگر ڈر گئے ہم تو پھر گویا کہ امتحان میں ہم ناکام ہو گئے، آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ اور جو امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، آزمائش میں جو پورے نہیں اترتے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور دین اور ایمان کی بنیاد پر جو ڈر آتا ہے اور ڈر کو جو برداشت کرتے ہیں اہل ایمان، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان کو طاقتور بناتا ہے، اور ان کے مخالفین پر اللہ تعالیٰ پھر ڈر طاری کرتا ہے۔ اور بغیر ہتھیار کے، اہل ایمان کے پاس اگر ہتھیار نہ ہو، دور مکی وہ دور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے پاس لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، لڑنے کی اجازت بھی نہیں تھی،
لیکن ڈر کون رہا تھا؟ حضرت خباب بن ارت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ڈر رہے تھے، ابو جہل ڈر رہا تھا، ابو لہب ڈر رہا تھا، اور سرداران مکہ ڈر رہے تھے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ پھیل رہی تھی، وہ مضبوط ہو رہی تھی، ورنہ آپ اس کی کیا توجیہ کریں گے کہ اگر اللہ کے رسول ڈرنے والے ہوتے، اہل ایمان ڈرنے والے ہوتے تو 4-5 سال کے بعد پھر مشرکین مکہ آپ کو سرداری کی پیشکش کیوں کرتے؟ ڈرنے والے کرتے ہیں نا سرداری کی پیشکش، جو خود ڈر رہا ہے تو اس کو کون سرداری کی پیشکش کرے گا؟ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہو رہے تھے، ان کی طاقت اور قوت مضبوط ہو رہی تھی، ان کے ماننے والے بڑھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے سمجھوتے کے طور پر کہا کہ آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ کو اتنی دولت دے دیتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر اور کوئی دولت مند نہیں ہوگا، آپ کو عورت دے دیتے ہیں، خوبصورت عورت۔ لیکن آپ نے ان پیشکشوں کا جو جواب دیا وہ قرآن مجید کی آیت کی صورت میں، آپ نے قرآن مجید ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اب یہ آپ نے مسترد کر دیا۔ دوسرے دن پھر ابو طالب کو بیچ میں رکھ کر وہی چیزوں کی پیشکش کرنے لگے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو بات کہی وہ تاریخ میں، سیرت میں محفوظ ہے کہ اے میرے چچا، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے بس میں ہیں، حکومت دینا، دولت دینا، عورت دینا، یہ ان کے بس میں ہیں، لیکن اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں اگر سورج کو رکھ دے، بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دے، واللہ ما ترکت هذه الدعوة، خدا کی قسم میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں، میں بتوں کی تردید، بتوں کی کمزوری، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کو میں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو پہلی آزمائش جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ ڈر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ باطل حکمرانوں کو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اہل ایمان کو ڈرائے۔ اس میں باطل پرستوں کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ باطل پرستوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فوراً ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال تک ڈھیل دی، مہلت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ڈھیل اور مہلت دی، آزر کو ڈھیل مہلت دی، نمرود کو ڈھیل اور مہلت دی، آگ میں ڈالنے کی ڈھیل اور مہلت دی، لیکن کامیاب کون ہوا؟ نوح علیہ السلام کے مخالفین کی ہلاکت کا منظر، ڈوبنے کا منظر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو دکھایا۔ آزمائش صبر انعام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، اہل ایمان کے پاس لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، لیکن آزمائش میں ثابت قدم اترے۔ باطل پرستوں کے ڈر و خوف کا کوئی لحاظ اور خیال انہوں نے نہیں کیا، باطل سرداروں کی بڑائی کو اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیا، قائم نہیں ہونے دیا۔ تو زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین کی تباہی بربادی، ان کے مخالفین کا انجام بد خود ان کی زندگیوں میں، ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم ثمود کی تباہی کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہلاکت کا منظر، اس کی فوج اور اس کے لشکر کے ہلاکت کے منظر کو آنکھوں سے دکھایا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جنگ نہیں کی تھی۔ صالح علیہ السلام نے اور ہود علیہ السلام نے قوم عاد اور قوم ثمود سے جنگ نہیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مخالف قوم کی ہلاکت کا منظر دکھایا بغیر لڑے ہوئے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے کا حکم جو دیا گیا، اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ جب اہل حق کی ایک جمعیت تیار ہو جاتی ہے، جب تک مکہ میں تھے تو مکہ میں وہ جمعیت اور افرادی قوت نہیں تھی تیار، اللہ نے دور مکی میں 13 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے کا حکم نہیں دیا، لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی، لیکن مکہ اور مدینہ کے اہل ایمان مل کر اس وقت کے جو مشرک ہوتے تھے تو ان سے لڑنے کی طاقت ان کے اندر ہوتی تھی۔ سورہ انفال کے آیت نمبر 65 سے میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔
وہ کم از کم 10% افرادی پیمانہ ٹھہرتا ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو قتال پر، جنگ پر ابھاریے، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے 200 پر غالب آئیں گے، 1000 ہوں گے، اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے لڑنے کی اجازت نہیں دی اور بغیر لڑے ہوئے صرف وہ اتمام حجت کے بعد ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا آسمانی عذاب کے ذریعے سے، زمینی عذاب کے ذریعے سے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان نبیوں پر قوم کے 10% افراد ایمان نہیں لائے تھے۔ جہاں تک کہ جنگ بدر جو پہلی جنگ ہے، تو اس جنگ بدر میں اہل ایمان کا جو تناسب ہوتا تھا مشرکین مکہ کے مقابلے میں وہ 33% ہوتا تھا۔ 1000 کے مقابلے میں تھے 313۔ اگر میدان بدر میں 100 بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا اپنی اس سنت کے مطابق۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو 1000 پر غالب کرے گا۔ دوسری چیز جس سے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا تذکرہ کیا، وَلْنَبْلُوكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اللہ کے رسول کا بھی امتحان لیا گیا، آپ پر ایمان لانے والوں کا امتحان لیا گیا، اور آج بھی جو ملک اسلام کے سلسلے میں دعوے دار ہے اللہ کی بڑائی کے اور باطل کی بڑائی کا انکار کرنے والے ہیں، تو ان کو بھی یہ بھوک مری کی فقر و فاقے کی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اگر تم دین اور ایمان میں سچے ہوں گے، مخلص ہوں گے، تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے کچھ بھوک کے ذریعے۔ شیب ابی طالب کا زمانہ وہ یوں ہی زمانہ نہیں ہے۔ 3 سال جو آزمائشوں کا دور ہے، تو وہ 3 سالہ جو آزمائشی دور میں زیادہ جو امتحان تھا وہ بھوک کا امتحان ہی تھا۔ لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں نکلا 3 سالوں میں کہ اللہ کے رسول نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو، ان سے درخواست کی ہو، یا کسی اہل ایمان نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو کہ ہماری مدد کیجیے۔ بچے جب بھوک سے بلبلاتے تھے تو مائع درختوں کے پتے چاپ کر اس کا عرق تو ان کے حلقوں میں اتارتی تھی۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ وَلَنَبْلُوكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 چیزیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے قیامت تک کوئی چھٹی مصیبت اور پریشانی اہل ایمان پر نہیں آئیں گی۔ قسم کھا کر دعوے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قیامت تک کے لیے اگر اہل ایمان کی آزمائش اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہ 5 چیزوں میں سے کسی چیز کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کی تو 5 چیزوں کے ذریعے سے آزمائش کی گئی، لیکن اس کے بعد میں 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز، کسی کو 2 چیزوں کے ذریعے سے، کسی کو 3 چیزوں کے ذریعے سے، کسی کو 4 چیزوں کے ذریعے سے، 5 چیزوں کے ذریعے سے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے کہ آپ کو 5 بیک وقت 23 سالہ زندگی میں 5 آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، امتحان لیا۔ آپ پر ایمان لانے والوں کو ان بیک وقت ان 5 چیزوں سے آزمایا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہارا امتحان لیں گے تمہارے مالوں میں کمی کر کے۔ جو کچھ مکہ میں مال تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمایا ہوا بہت بڑا مال تھا، لیکن وہ بھی ختم ہو گیا۔ مکہ سے آپ مدینہ گئے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی دولت لے کر گئے تھے 4000 درہم، اور 4000 درہموں سے وہ مسجد نبی کی جگہ خریدی گئی تھی جو مدینہ میں تعمیر ہوئی ہے۔ ہم تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ ہم مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے اور جانوں میں بھی کمی کر کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی تمہارے کچھ افراد اس راہ میں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، کم ہوں گے شہید۔ جانوں میں کمی کر کے آزمانے کا ایک مفہوم مطلب یہ بھی ہے، جان جسم جانی کا ایک حصہ ہے،
اگر تمہاری 2 آنکھیں ہوں گی، ایک آنکھ شہید ہو جائیں گی. اور صحابہ کرام کی تاریخ میں بھی ایسے کئی افراد ہیں کہ 2 آنکھیں تھی، ایک آنکھ شہید ہو گئی. تمہارے اگر 2 ہاتھ ہیں تو ایک ہاتھ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا، وہ بھی جان ہی کا ایک حصہ ہے. اور صحابہ کرام کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات بھی ہیں. 2 پیر اگر ہیں تو ایک پیر تمہارا اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا. صحابہ کرام کی تاریخ بھی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے. تمہارے اگر 32 دانت ہوں گے تو کچھ دانت اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے. اور اللہ کے رسول کو براہ راست اس سے گزرنا پڑا. جنگ احد میں 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے تھے سامنے کے. ایک مشرک نے پتھر مارا تھا، اس سے آپ کے 2 دانت گر گئے تھے، دندان مبارک. تو نئی چیز نہیں تھی وہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے بتلا دیا کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں اور مالوں میں کمی کر کے، وہ ثمرات اور پھلوں میں کمی کر کے، کھیتیوں کی آمدیوں میں کمی کر کے. لیکن آخر میں جو اللہ نے فرمایا وہ بشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجئے برداشت کرنے والوں کو، ہمت رکھنے والوں کو، ہمت اور جرت رکھنے والوں کو. لیکن ایک دوسرا پہلو اختتام پر میں پیش کر رہا ہوں، وقت ختم ہونے کے قریب ہے، اور میں نے عنوان دیا کہ آزمائش اور عذاب میں جو فرق ہے، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے کہ جو چیزیں ذریعے آزمائش ہے وہی اللہ تعالیٰ ذریعے عذاب بناتا ہے. جن 5 چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمانے کا فیصلہ کیا، تو اگر اہل ایمان اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، دین کو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دے، اللہ کی بڑائی کا انکار کر دے زندگی کے کسی شعبے میں، اور غیر اللہ کی بڑائی کو مان لے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. اور عذاب کی پہلی صورت ہوتی ہے ڈر. باطل پرستوں کا ڈر اور خوف، باطل حکومتوں کا ڈر اور خوف، قوموں کا ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اندر ڈال دیتا ہے. ایک مقام پر مکہ کا تذکرہ ہے، فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی طرف اشارہ کر، ہم نے ان کو انعامات سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناقدری کی، اللہ کے رسول کی نبوت کی دعوت کی ناقدری کی. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. تو ہم نے ان کو بھوک کی سزا دی اور ڈر کی سزا دی. تو ڈر کے ذریعے سے آج عالمی سطح پر، بھارت کے سطح پر ہم نے آزمائشوں کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر باطل پرستوں کا ڈر و خوف ذہن اور دماغوں میں بٹھا دیا، ڈال دیا. یہ بھی اللہ کے ڈر کی صورت، عذاب کی صورت ہے. اور دوسری صورت وہ بھوک. اگر دین اور ایمان کو چھیڑ دو تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کی مصیبت اور پریشانی مبتلا کر دیتا ہے. اور آج بھی بہت سارے مسلمان اس پہ مبتلا ہیں. دین و ایمان کا راستہ چھوڑ دے تو پھر شہادتوں کو اگر وہ زحمت سمجھتے ہیں، اللہ کے نام پر جان دینے کو برا سمجھتے ہیں، تو پھر جانے جاتی ہے، کتنی جانے جا رہی ہے. اللہ کے وسلم کے دور میں دین کے نام پر بہت کم جانے گئی ہے، بہت کم شہادتیں ہوئی ہیں. دور مکی 13 سال میں صرف 4 شہادتیں ہوئی ہیں. 4 شہادتوں کے نتیجے میں پورے مکہ کا تیا پاچا ہو کر رہ گیا. یہ برکت ہوتی ہے شہادت میں. دور مدنی میں جو 86 جنگیں ہوئی ہیں، 86 جنگوں میں اہل ایمان کی شہادتیں وہ 300 ہیں. 300 شہادتوں کے نتیجے میں پورے عرب پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی. دین اور ایمان کو چھوڑنے کے نتیجے میں ایک ایک فساد میں ہمارے مرنے کی جو تاریخ ہے وہ 10-10 ہزار کی ہے. نیلی کا جو فساد ہوا تھا 80 کے دہے میں آسام کے نیلی شہر میں، تو اس میں سرکاری اکڑا جو تھا وہ 10,000 کا تھا اور غیر سرکاری اکڑا وہ 20,000 کا تھا. اور ایک لمبی تاریخ ہے امت مسلمہ کی. جب امت مسلمہ نے آزمائشوں کو چھوڑ دیا، آزمائشوں سے ڈر گئے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے کتنے سچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ 5 قسم کے عذاب میں آج ہم کو مبتلا کر دیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 5 قسم کے عذاب میں آج جو امت مبتلا ہے، ڈر میں مبتلا ہے، بھوک میں مبتلا ہے، بہت سارے افراد جانے اور مال بھی جا رہا ہے، کھیتیاں بھی برباد ہو رہی ہے، جگہوں پر دوسرے قابض ہو رہے ہیں. تو یہ سب کے سب اللہ کے عذابات کی صورتیں
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آزمائشوں کے راستے کو اگر ہم نے اختیار کیا تو آزمائشیں بہت تھوڑی ہوتی ہے اور اس کا انعام زیادہ ملتا ہے. جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے تو بڑا اس کا انعام ملتا ہے. اور ہمارے سامنے جو راستہ متعین ہے انبیاء علیہ السلام کی صورت میں، اور پھر اذان کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، روزانہ دن میں سے 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی تجدید کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 40 سالہ 50 سالہ نمازی کہتے کس کے پیچھے چلے، کیا کرے، اتنے اندھے بہرے، اتنے بھولے بھالے. دن میں سے 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اقرار کر رہے، اعلان کر رہے ہیں اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. اور سیدھے راستے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، بتلا دیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ہر نمازی ہر رکعت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کا عہد کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا رہنمائی ہو سکتی ہے؟ کن لوگوں سے ہم بچے؟ دن میں سے 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نظم قائم کر دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. سب مفسرین نے بات لکھی کہ اس میں یہود آتے ہیں، نصارہ آتے ہیں، مشرک آتے ہیں، منافق آتے ہیں. سب بے دین پارٹیاں اور بے دین افراد مغضوب اور ضالین میں آتے ہیں. آج عالمی سطح پر اور بھارت کے سطح پر میدان سیاست میں جو اللہ کا غضب اور عذاب بھڑکا ہوا ہے امت مسلمہ پر، تو اس کا بنیادی سبب یہ کہ سب سے زیادہ نافرمانی عالمی سطح پر، بھارت کے سطح پر سیاسی شعبے میں امت مسلمہ نے کر رکھی ہے. جن راستے سے ہم بچنے کا عہد کرتے، وعدہ کرتے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہود، نصارہ، مشرکین، بے دین میں کافر بھی آتے، وہ مسلمان جن کی پالیسی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، ایک نمازی اس کے پیچھے نہیں چل سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شروعات وہیں سے کی ہے. سیاسی شعبے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شروعات بھی کی ہے کہ بہت سارے لیڈروں کو زوم تھا کہ ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، تمہاری قیادت کریں گے. کوئی پرسان حال نہیں نا، جیلوں میں پڑے ہوئے، موتیں ہو رہی ہے. آزمائش اور عذاب کو ایک نہ سمجھے. مولانا کلیم صدیقی کے جیل میں رہنے کو اور اعظم خان کے جیل میں کو ہم ایک نہ سمجھے. زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اسی کی جھنڈے اٹھاتے تھے نا اعظم خان. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جس سیاست پر تمہیں ناز تھا، زوم تھا، وہ بھی دیکھے، ان کو ووٹ دینے والے بھی دیکھے. اور یہ بابا صدیقی کی جو ابھی موت ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو ایک اتفاقی واقعہ لیں گے، ایک واقعہ لیں گے، لیکن اللہ کے فضل کرم سے میں جس طرح سے دینی تعلیم و تربیت سے جڑا ہوں، ہندوستان کے سیاست سے بھی میں جڑا ہوں واقفیت سے، اور یہ 45 سالہ میرا تجربہ ہے. 1979 سے میرا جس طرح دینی تعلیم سے تعلق ہے، اخبارات سے بھی تعلق ہے. تو ایک طرح سے یہ یو پی کے پیٹرن کا آغاز ہے. یو پی کے پیٹرن کا آغاز ہے. یو پی میں تو کئی سالوں سے ہو چکا ہے اس کا آغاز. اشرف عتیق احمد، اشرف احمد مختار انصاری، اور کیا انصاری، اعظم خان. اور یہ اس لیے کہ مسلمانوں کو اسی پر دوم ہے، اسی پر بھروسہ ہے، یہ ہماری مدد کریں گے. میدان سیاست میں جب تک کہ ہم نماز کی پالیسی پر نہیں آتے، اذان کی پالیسی پر نہیں آتے، تب تک ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اذان کی پالیسی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے زندگی کے تمام معاملات میں. نماز کی پالیسی ہے کہ ہم سیاست میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلے. نماز کی پالیسی ہے، ہر رکعت کی پالیسی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمام نافرمانوں کے پیچھے چلنے سے ہم اپنے آپ کو بچائے، امت کو بچانے کی کوشش کرے. تو یہ چند باتیں میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے میں نے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عذاب اور آزمائش میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عذاب سے دور بھاگنے کی، دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آزمائش سے نہ ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ہر آزمائش ایک انعام اپنے اندر لاتی ہیں اگر اس کو ثابت قدم رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.